پچھلے 18 ماہ اور اسپیشلی پچھلے 5-7 ماہ سے جس طرح کا پاکستان میں سیاسی ظلم اور جبر کیا جا رہا ہے، پاکستان تحریک انصاف کو کسی قسم کی کوئی کمپین کرنے کی اجازت نہیں، ان کے لوگوں کو آزادانہ گھومنے تک کی اجازت نہیں۔ اس تمام صورتحال پر اگر آپ بات کریں گے تو آپ کو ایک چیز ہمیشہ سننے کو ملے گی، 2018 میں بھی تو ایسا ہی ہوا تھا، پہلے ان کے ساتھ ایسے ہوا تھا، اب ان کے ساتھ ایسے ہو رہا ہے۔ اگر ہم اس کا تھوڑا سا انالیسس کریں ایک آزادانہ طریقے سے، تو کیا واقعی 2018 میں ایسا ہوا تھا؟ تھوڑا سا حساب لگاتے ہیں۔ 2018 میں نون لیگ کے کتنے ایسے امیدوار تھے جنہیں گھر سے اٹھا لیا گیا تھا، جنہیں اغوا کر لیا گیا تھا، جو ہفتہ 10 دن 15 20 دن یا 4 ماہ وہ اب منظر عام سے غائب رہے، انہیں کسی عدالت میں پیش نہیں کیا گیا، اور بالآخر کسی اور دوسری سیاسی جماعت کے دفتر سے انہیں برآمد کیا گیا اور اپنی پارٹی نون لیگ چھوڑ کر کسی اور دوسری پارٹی میں شامل ہونے کے لیے مجبور کیا گیا۔ ایسے کتنے لوگوں کی آپ مثال دے سکتے ہیں؟ دوسرا یہ بتائیے کہ کیا 2018 میں جس طرح سے اب پی ٹی آئی کو کمپین کرنے پر پابندی ہے، کیا 2018 میں نون لیگ کے کمپین کرنے پر بھی ایسی پابندی تھی؟ کیا ان پر بھی ایسے ہی سختی تھی؟ ہم بھولے تو نہیں ہیں، ہمیں تو بڑی اچھی طرح سے یاد ہے کہ نون لیگ بھرپور کمپین کر رہی تھی، ہر شہر میں ان کے جلسے ہو رہے تھے۔ اور کیا 2018 میں اس طرح سے ہوا تھا کہ نون لیگ کے تقریباً 10 یا 15 ہزار ورکرز کو ہی اٹھا لیا جائے، عورتوں کو اٹھا لیا جائے اور ان کو جیلوں میں بند کر دیا جائے؟ کیا ایسا کبھی 2018 میں ہوا تھا؟ اور 2018 میں کیا ایسا بھی ہوا تھا کہ عدالت کسی ایک کیس میں کسی شخص کو ضمانت دیتی ہے، وہ جیل سے نکلتا ہے تو اسے فوری طور پر گرفتار کر لیا جاتا ہے، پھر عدالت اور اسے ضمانت دیتی ہے، اسے پھر گرفتار کر لیا جاتا ہے، پھر عدالت ضمانت دیتی ہے، پھر گرفتار کر لیا جاتا ہے، اور 10 10 12 12 دفعہ ایسا ہوتا ہے جو کہ اب ہو رہا ہے؟ کیا 2018 میں اسی قسم کا کوئی ایک واقعہ بھی ہوا تھا؟ کیا 2018 کے الیکشن میں نون لیگ کے سربراہ نواز شریف کا نام لینے پر پابندی تھی میڈیا میں؟ کیا ایسا تھا؟ ہمیں تو یاد ہے جب نواز شریف اور مریم نواز لندن سے واپس تشریف لے کے آئے تھے، جب انہیں ایئرپورٹ پر گرفتار کیا گیا تھا، تو اس ٹائم تو 2 4 دن پہلے سے وہ کوریج شروع ہو گئی تھی، اور وہ سارا دن مسلسل وہی کوریج ہوتی رہی تھی، اور نون لیگ کو بھرپور میڈیا کور بھی ملی تھی اور مکمل انہوں نے کمپین کی تھی۔ ایسا تو کوئی سین نہیں تھا۔ کیا 2018 کے الیکشن میں جس طرح سے عمران خان پر 200 سے زائد پرچے کر دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے وہ جیل میں ہیں، کیا اس طرح کے کوئی پرچے جن کی بنیاد ہی نہ ہو، جو تمام بے بنیاد پرچے ہوں، کیا اس طرح کے کوئی مقدمات نواز شریف کے خلاف بھی کیے گئے تھے یا کوئی شہباز شریف کے خلاف بھی کیے گئے تھے؟ ہمیں تو ابھی تک یاد ہے کہ جس کیس میں نواز شریف کو سزا ہوئی تھی وہ تو اسی کی حکومت میں شروع ہوا تھا، پاناما پیپرز کی وجہ سے۔ وہ تو اس کی حکومت جانے کے بعد تو کوئی کیس بھی نہیں شروع ہوا تھا، سارے اسی کی حکومت کے دوران ہی شروع ہوئے تھے، اور وہ کرپشن کے کیسز تھے، اور اتنے تو 200 تو پھر بھی نہیں تھے۔ کیا 2018 کے الیکشن میں نون لیگ کا جھنڈا اٹھانے پر پابندی تھی، جس طرح کی فسطائیت اور جبر آج کل کیا جا رہا ہے؟ کیا 2018 کے الیکشن میں ایسا تھا کہ کوئی ایک شخص، فرض کریں میڈیا کا کوئی اینکر ہے، وہ نون لیگ کی حمایت کر رہا ہے یا اس کے بیانیے کو کسی نہ کسی حد تک تھوڑی بہت بھی سپورٹ کر رہا ہے، تو اسے اٹھا کر باہر پھینک دیا جائے اور اس کا پروگرام بند کر دیا جائے؟ کیا ایسا کبھی ہوا تھا؟ کئی میڈیا کے لوگ اور نون لیگ کے ہمدرد حضرات اکثر یہ آرگیو کرتے ہیں کہ 2018 میں بھی ایسے ہوا تھا اور 2023 میں بھی ایسے ہو رہا ہے، لیکن ایک چیز وہ بھول جاتے ہیں کہ 2018 کے الیکشنز میں عمران خان کی مقبولیت تھی عوام میں، وہ اس ٹائم بھی عوام میں مقبول تھا۔ مان لیتے ہیں ایک لمحے کے لیے کہ اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ حاصل تھی عمران خان کو، حالانکہ پی ٹی آئی اس چیز کو ڈینائی کرتی ہے، اور پی ٹی آئی کہتے ہیں کہ ہماری 10 سے 15 سیٹیں کم کی گئی تھیں آر ٹی ایس بٹھا کر، لیکن یہ اگر بات کرے گی تو تمام مبالغہ رائے پر مبنی ہوگی۔ کوئی شک نہیں اس بات میں کہ پی ٹی آئی کو اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ حاصل تھی، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا رستہ نہیں روکا گیا، یہ آپ کہہ سکتے ہیں۔ لیکن اس ٹائم پہ جو نون لیگ کو سپورٹ حاصل ہے اور جس طرح کا ظلم جبر اور فسطائیت کی جا رہی ہے، اس کے باوجود بھی الیکشن اتنے لیٹ کیے جا رہے ہیں، تمام تر حربے آزمانے کے باوجود بھی الیکشن کروانے سے کترا رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ عوام میں نون لیگ کی سپورٹ نہیں ہے جو 2018 میں پی ٹی آئی کو سپورٹ حاصل تھی، اور عوام میں ابھی بھی عمران خان مقبول ہے، اور اگر عوام کے ووٹوں سے کوئی فرق پڑتا ہی نہیں ہے، عوام کا بالکل ووٹ ارریلیونٹ ہے، کچھ لوگ بند کمرے میں بیٹھ کر فیصلہ کرتے ہیں کہ فلاں شخص کو وزیر اعظم بنانا ہے اور فلاں کو نہیں بنانا، اور عوام کا ووٹ معنی نہیں رکھتا، تو کروا لیتے نا اتنی جلدی الیکشن؟ کیوں الیکشن لیٹ کروائے جا رہے ہیں؟ کیوں ایک ایک سال ہو گیا نگران حکومتوں کو بیٹھے ہوئے دونوں صوبوں میں اور الیکشنز نہیں ہو رہے؟ 2018 میں حضور والا نواز شریف مقبول تھا ہی نہیں، عمران خان اس ٹائم مقبول تھا۔
बेशक उसको एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट हासिल थी, लेकिन वो अवाम में भी मकबूल था, वो अपने वोट के जरिए आया था। और अब अगर सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट से वजीर आजम बनते होते तो अब तक नवाज शरीफ वजीर आजम बन चुका होता, अब तक इलेक्शन इतने लेट ना किए जाते। अगर इस मुल्क ने आगे बढ़ना है और तरक्की करनी है तो इसका वाहिद हल जमहूरियत है, आइन और कानून पर अमल दरामद है। हुकूमत चाहे किसी की भी आए, वोट के हक को बहाल होना चाहिए। ये हक लोगों को हासिल होना चाहिए कि वो वोट के जरिए अपनी एक हुकूमत को मुंतखब कर सकें, कुछ लोगों को मुंतखब करके उन्हें इक़्तिदार पर बिठा सकें ताकि वो मुल्क के फैसले कर सकें। जब तक ये हक आवाम को नहीं दिया जाएगा, आप जितने भी तजर्बात कर लें, ये मुल्क खुदा न खास्ता तरक्की नहीं कर सकता। बहुत बहुत शुक्रिया।